اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا وہی ہے الذی اللہ یریکم یری دکھاتا ہے کم تمہیں برقا بجلی، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور امید دلاتا ہے، وینشئ اور اٹھاتا ہے سحاب بادل سکال بھاری بادل، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے دوش ہوا پر بھاری بادل۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ یسبح پاکی بیان کرتا ہے رعد بجلی، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، والملائکاتی اور فرشتے بھی، من خیفتن اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں، اور رعد اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ارسال کرتا ہے، الصواعق کڑکتی بجلیاں، اور اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ پھر گراتا ہے، بِهَا اسے، مَن یشاء جس جگہ پر چاہتا ہے، وَهُمْ اور وہ یجادلون اور وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، فی اللہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ اور وہ شدید المحال اور اس کی پکڑ، محال اس کی پکڑ شدید بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر گراتا ہے انہیں جس جگہ پر چاہتا ہے، اس حال میں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اور شواہد پیش کیے جا رہے ہیں کہ بادلوں میں جو بجلی کوندتی ہے، جس کی خیرہ کن چمک کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں بیم و درجہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تم دل ہی دل میں ڈر بھی رہے ہوتے ہو کہ کہیں تم پر گر کر تمہیں ہلاک نہ کر دے، اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہو کہ بارش ہوگی، کھیت اور باغات سیراب ہو جائیں گے اور تم نہال ہو جاؤ گے۔ یہ بجلی اور یہ بھاری بھرکم بادل جو ادھر ادھر منڈلاتے پھر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جس کی تخلیق کا یہ چشمہ ہے۔ یہ بجلی کی کڑک جسے سن کر تم دہل جاتے ہو اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی زبان حال سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہر عیب اور ہر ناتوانی سے پاک ہے، ہر خوبی اور ہر کمال سے متصف ہے، اور فرشتے بھی اسی کی پاکی اور حمد کے ترانے گا رہے ہیں، سب اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کوئی بڑی سے بڑی قوت اور مقرب سے مقرب فرشتہ اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ رعد اس کڑک کو کہتے ہیں جو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس فرشتے کا نام بھی ہے رعد جس کے ذمہ بادلوں کی تدبیر اور انتظام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادل گرجے اور بجلی کڑکے تو جو شخص یہ کلمات پڑھے، اگر اس کو بجلی سے نقصان پہنچے تو اس کی دیت کا میں ذمہ دار ہوں۔ سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کے حکم سے بجلی گرتی ہے اور اسی پر جا گرتی ہے جس پر گرانا چاہتا ہے۔ لوگ بڑی بے فکری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو موزوں سخن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے علم و فہم پر اتنے نازاں ہوتے ہیں کہ ادب و احترام کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور جی میں آئے وہ زبان پر لے آتے ہیں، اور ان کی بے باکی پر جب اللہ تعالیٰ کے غضب کی بجلی گرتی ہے تو ان کو خاک سیاه بنا کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا معنی کیا ہے بڑی سخت گرفت کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے اصحاب کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے؟
جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس جا کر حضرت سیدنا عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ ایسا اکفر سیاہ دل سرکش دیکھنے میں نہیں آیا، کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خبث تو اور ترقی پر ہے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ بتعمیل ارشاد پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، ایک ابر آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انہیں اصحاب کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا؟ ان حضرات نے کہا کہ آپ صاحبان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس وحی آئی ہے۔